السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا نا کہ یعنی کہ بندوں کے بارے میں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ اللہ رب العزت نے چن لیا ہدایت کے لیے الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف چلا دیا انہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم آج اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ جو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنی ساری جوانی اور ساری زندگی جو ہے وہ صرف ایک غم کے اندر گزار دی، کیا کہ کیسے پوری دنیا کے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے جو بیٹے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ نظام الدین میں تھے۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد حاجی عبدالوہاب صاحب نے سارا دن ساری رات ادھر ہی رہنا شروع کر دیا۔ تو کچھ دنوں بعد حاجی صاحب کے جو والد صاحب ہیں، والد محترم، وہ نظام الدین آ گئے اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بٹھایا اور کہا، اس کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہر چیز سے یہ آزاد ہو گیا، گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیا، ہر چیز سے یہ آزاد ہو گیا، تو اس کو سمجھائیں تھوڑا سا۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حاجی عبدالوہاب صاحب سے کہا، ان کے والد کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہاں بھائی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جاؤ، کیوں نہیں جاتے گھر؟ اور جب حاجی صاحب کے والد صاحب چلے گئے تو پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسکرا کے کہ عبدالوہاب ڈٹے رہو اس کام کے لیے، کہ یہ تو اللہ کے دین کا کام ہے، نبیوں نے کیا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر آئے، اللہ رب العزت نے سوائے اس مقصد کے انہیں اس دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ دنیا میں رہ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ایسے ہی میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، 1953 کے اندر جب رائے گڑھ کے اندر ڈیرا لگایا گیا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ پاکستان آئے، تو ایک چھپڑ جو تھا اس کے نیچے مسجد کو بنا دیا گیا اور ایک چھپڑ کے نیچے مجمع اکٹھا کر دیا گیا۔ اب یہ آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں، مولانا تاج الدین صاحب نے اپنے بیان میں بتائی کہ جب شروع کے دن تھے تو پہلا بیان مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر کیا، اور اس کے بعد پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اس کے اندر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور پھر کہا، بیان کر کے بات کر کے کہا کہ میرے ہاتھ کے اوپر کون بیعت کرتا ہے اس بات کی کہ وہ چلہ نہیں، 4 مہینے نہیں، 7 مہینے نہیں، بلکہ ساری کی ساری زندگی اللہ کے راستے میں دے دے گا، یہی مرکز بنے گا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہیں پہ کھانا، یہیں پہ سونا، یہیں پہ پینا، اور کھانے کی ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، اگر بھوک لگے گی تو کھانا ہوگا تو مل جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں۔ دوسرا، اگر پیاس لگے گی، پانی ہوگا تو مل جائے گا، نہیں ہوگا تو ہم ذمہ دار نہیں۔ بیماری آئے گی، دوائی کے ہم ذمہ دار نہیں۔ تو اب بتاؤ کہ کون تیار ہے؟ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، 18 نوجوان 18 بندے کھڑے ہوئے مجمع کے اندر اس تشکیل کو کرنے کے لیے کہ موت تک کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اس پوری تشکیل کے اندر پورے 18 بندوں کے اندر سب سے پہلے جو نوجوان کھڑا ہوا، جو یعنی کہ جس کو اللہ رب العزت نے جذبہ عطا فرمایا، وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں،
صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج یہ جو ہم تبلیغ کا کام دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جس کو اتنی بلندی عطا فرمائی، جس کو اتنا ہدایت کا ذریعہ عطا فرمایا، پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو ہے اس کو کامیابیاں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ صرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج تو ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو عزت ہوتی ہے، نہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ ایک اسی مجمع کے اندر میاں صاحب تھے، میاں جی، تو وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے اس وقت۔ تو وہ بتایا کرتے تھے، مولانا تعلیم صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے بتایا کہ 3 دن جو فاقہ ہے نا کھانے کا، 3 دن فاقہ جو کھانے کا وہ عام ہوا کرتا تھا شروع کے دنوں میں 3 دن فاقہ جو تھا وہ عام ہوا کرتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم جب لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، لکڑیاں لے کے آتے تھے تو اس کو سر کے اوپر رکھا ہوتا تھا، تو جب نیچے پھینکتے تھے لکڑیوں کو تو بیچ میں سے سانپ نکلتے تھے۔ اتنی پرانی بات 1953 کی بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ایک دفعہ گھر سے فون آ گیا کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ بڑی بیمار ہے،